بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج اس موضوع پہ جو مجھے دیا گیا ہے فتنوں کے حوالے سے، اور اس میں جو کردار ہونا چاہیے نوجوانوں کا، نوجوان زیادہ اس لیے کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں سبھی اس کے پھنس جاتے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ کا لفظ ہے، قرآن کریم میں بھی اس کو کئی جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ کثرت سے ذکر آیا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں بھی کہ کتاب الفتن کے نام سے مختلف ابواب موجود ہیں تقریباً سبھی کتابوں میں، کہ جس میں اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جو کہ ہمارے زندگی میں آنے والا ہے، چاہے ہم اس کو پائیں یا نہ پائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے۔ جہاں تک کہ قرآن کریم میں اس کا استعمال کیا گیا ہے، اصل تو یہی ہے کہ کسی چیز کو ایگزامن کرنا، چیک کرنا، دیکھنا، اس کو فتنہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک سونار سونے کو بھٹی میں ڈال کے، آگ میں ڈال کے اس کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں کھوٹ کتنا ہے، اصل حقیقت کتنی ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہے اس کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی کہ اس میں اس چیز کو پوری طرح چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو مختلف انداز میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، اصل جو ہمارا موضوع ہے اس پر ہی ہم بات کریں گے اور اس کے ذریعے ہی سے لے کر آئیں گے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں شروع ہی سے بتانا شروع کر دیا تھا، خاص طور پہ نوجوانوں کو بتایا اور ان سے کہا کہ تعوذوا باللہ من الفتن، تعوذوا باللہ من الفتن، کہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے سیرت میں بھی، تاریخ میں بھی، کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہی اس قسم کے فتنے شروع ہو گئے کہ جس میں آپس میں ہی ان کے اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، اور کیا کچھ ایسی مشکلات سے یہ پورا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں یہ مشکلات موجود تھیں۔ تو وہی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتا چکے تھے، اور پھر آپ نے یہی بتایا اس کی نشانیوں میں سے کہ فتن کا قطع اللیل المظلم، کہ اس قسم کے فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یہی بتانے کے لیے کہ وہ اندھیری اور تاریک کی رات میں جہاں پہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، جہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی، جہاں پہ کچھ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس قسم کے فتنے ہوں گے۔ یعنی کہ حق و باطل اس قسم کا اتنا گڈمڈ ہو جائے گا، اتنا آپس میں ان کے امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہی مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح کہ اندھیری رات میں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ راستہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، چیک بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے جانا ہے، کہاں سے نکلنا ہے۔ تو یہی چیز ہے، اسی کو آپ نے فرمایا کہ فتن کا قطع اللیل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ ایک انسان جو ہے وہ صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ اس میں اس قسم کی اتنی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو حق پہچاننے میں ہی مشکل ہوتی ہے کہ حق کیا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس کے اوپر ایک کسی حق پہ وہ باقی رہے، گامزن رہے، اس کو سمجھ سکے، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے، نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صبح و شام میں ہی اس کی یہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ اس کے بارے میں پھر یہ بتا دیا کہ اس میں جو بیٹھنے والا ہے، القاعد فیہا خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی، کہ آپ نے بتا دیا کہ اس میں بھی لوگوں کے مختلف قسم کے رولز ہوں گے۔ کوئی اس کا ایک کردار یہی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے اس کا، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک بیٹھنے والے کا رول ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اس میں کھڑا ہے، کھڑا ہو کر اس کا مطالعہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔
ایک وہ ہے فتنے کے معاملے میں اس کا رول یہ ہے. تیسرا وہ ہے کہ جو اس میں چل رہا ہے, چلتا ہے, دیکھتا ہے, کرتا ہے, معلومات حاصل کرتا ہے, وہ ہے, وہ اس سے بھی بدتر. اور پھر بدتر وہ ہے کہ جو اس میں ساعی ہے, جو کہ اس میں تگ و دو کر رہا ہے, ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے, وہ اس سے بھی بدتر ہے. تو اس طرح یہ 4 قسم کے رول بتا دیے ہیں لوگوں کے, کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے کہ لوگوں کو فتنے میں جو بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. اور اسی لیے پھر ان احادیث میں خاص طور پہ ایسی جس میں اس قسم کے فتنے پائے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں کیا کہا گیا. اس میں بھی کئی قسم کی احادیث ملتی ہیں جس میں ہمیں اس سے بچنے کے بارے میں کہا گیا. اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہے تو اونٹ کے باڑے میں جا کے بیٹھ جاؤ, بکریاں ہیں تو بکریوں کے ساتھ چلے جاؤ, زمین ہے کہیں تو تمہاری زمین پہ جا کے بیٹھ جاؤ. بعض روایت میں اس طرح آیا کہ بکریوں کو لے کے, ریوڑ کو لے کے نکل جاؤ ایسی جگہ پہ جہاں کہ پانی آتا ہو, بارش ہوتی ہو, پانی موجود ہو, تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ رہ لو. تیسری چیز میں یہ بتایا گیا کہ اپنا جو اسلحہ ہے اس کو توڑ دو, اپنی تلوار کے اوپر پتھر مار کے اس کو کند کر دو, اپنے جو کمان ہے اس کو توڑ دو, اس کے جو وتر ہیں, اوتار ہیں, ان کو توڑ دو. یہاں تک کہا گیا اپنی تلواریں ہیں تو وہ لکڑی کی بنا لو. وہی اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں کہ وہاں پہ اس زمانے میں جب کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ ہو رہی تھی, تو سیدنا علی خود تشریف لائے ان کے گھر اور ان سے کہا کہ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کہا کہ ہاں میں ساتھ دوں گا, لیکن پہلے میری بات سن لیجیے. پھر انہیں اپنی لونڈی سے کہا کہ تلوار لے کر آؤ. تلوار لے کر آئی تو ان کو دکھایا کہ یہ ہے تلوار. وہ کیا تھی؟ میان میں سے نکالی تو لکڑی کی تلوار تھی. تو انہوں نے یہی کہا سیدنا علی سے کہ تمہارے چچا زاد بھائی نے کہا تھا, یعنی رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا تو اپنی تلواریں توڑ دینا اور لکڑی کی تلوار بنا کے رکھ لینا. تو آج میں نے یہ لکڑی کی تلوار ہی بنا کے رکھی ہوئی ہے, اب تم بتاؤ میں ساتھ چل سکتا ہوں تمہارے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہی ایمان تھا کہ اس زمانے میں کہ علی خود تشریف لا رہے ہیں, ان کے گھر پہ آ رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی مداہنت نہیں تھی, کوئی رو رعایت نہیں تھی اس معاملے میں, اس لیے کہ معاملہ فتنے کا تھا. اور یہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس میں مسلمان کا خون بہہ رہا تھا, صحابہ کرام کا خون بہہ رہا تھا. اس زمانے میں اس فتنے میں یہی ضرورت تھی اس ایمان کی کہ لوگ بیٹھ جائیں اور اس فتنے کو بچ جائیں اس سے. تو بہرحال یہ وہ تو احادیث کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. دوسری بات, آج کل کے دور کے لحاظ سے کہ جو فتنے ہیں 2 طرح کے ہیں. ایک جنہیں کہا جاتا ہے فتن الشبہات, کہ شبہات کے فتنے, کہ مختلف قسم کی شبہات پیدا کی جاتی. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف شبہات تلاش کرتے ہیں اور نئی نئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں افراتفری پھیلے, بے چینی پھیلے اور یہ شبہ ہو جائے. اس کی مثال ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے کہیں پڑھی تھی. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں تو حدیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے, سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی اتباع کر رہے ہو, اور یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ واقعی آپ پر جادو ہوا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم کی آیت تو صحیح ہے, احادیث غلط ہیں, لہذا یہ سب احادیث غلط ہو گئے, نکال دو ان کو. تو یہ اس قسم کی شبہات کا پیدا کرنا, تشکیک پیدا کرنا, احادیث میں تشکیک پیدا کرنا, یہی وہ شبہات کو جنم دینا ہے. اس قسم کی شبہات پیدا ہو جائیں لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے کہ حدیث بھی کوئی ایتھینٹک سورس ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کا سورس یہ ختم ہو جائے, اس کی جگہ شک و شبہات پیدا ہوں, لوگوں میں بے چینی پیدا ہو, اور لوگ اس سارے ذخیرے کو دریا برد کر کے صرف قرآن کریم کو لے کر چل پڑے. اس قسم کی چیزیں, یہ ہے شبہات کا طریقہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ذہنی طور پر بے چین اور وسوسہ زدہ کر دیا جاتا ہے. دوسری قسم کی شبہات ہیں یا کہہ لیجیے فتنے ہیں, وہ ہیں فتنۃ الشہوات,
شہوات کے فتنے ہیں کہ کہیں پہ مال کا فتنہ ہے، کہیں پہ پیٹ کا فتنہ ہے، کہیں پہ شرمگاہ کا فتنہ ہے، کہیں پہ اور کوئی فتنے ہیں. یہ چیزیں جو دنیاوی طور پر ہیں اس قسم کے فتنے ہیں جس میں آج کل ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ہمارا نوجوان اس میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے اس قسم کے فتنوں میں. اور یہی فتنے جو ہیں پھر انسان کو پوری طرح ہڑپ کر لیتے ہیں، اپنے پاس لے لیتے ہیں کہ پھر وہ اور کسی کام کا نہیں رہتا، وہ اسی میں ہی رہتا ہے. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں جہاں پہ طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، لیکن سب اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح ہم نے اچھی تعلیم جیسی بھی ہے لے لینی ہے، جس طرح بھی لینی ہے لے کے، اور اس کے بعد پھر کمانا ہے، کمائی کرنی ہے، پیسہ لینا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، اسی کی طرف دوڑ ہے. یہی تو فتنہ ہے کہ انسان اس قسم کے فتنے میں مبتلا ہو جائے کہ پھر وہ اور کوئی چیز جو ہے اس کو دین کی طرف راغب کرنے والی نہ ہو. دین کی چیزیں تو یہ سب ایک وقتی چیزیں ہیں، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا سب کچھ. تو یہی چیز جو ہے یہی خطرناک ہے. اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس میں جو اصل جو ایسے قواعد و ضوابط مرتب کر دیے ہیں علماء نے کہ جس میں فتنوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکے، تو وہی اصل آج ہمارا موضوع ہے. تو پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جو مکمل ایمان ہے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یقین ہے، وہی ہمارے کام آتا ہے. اور اسی لیے پھر وہ قرآن کریم نے تو یہی فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے. تو جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اخلاص ہوگا، تصدیق ہوگی، تو اللہ کی طرف سے بھی آپ کو مدد ملے گی. تو پہلی چیز ہی وہی جو کہ توحید ہے، ہمارا ایمان ہے، یہی اصل ہماری دولت ہے. اسی کو بچانے کے لیے کہا گیا کہ نکل جاؤ باہر، چھوڑ دو ان فتنوں کو، چھوڑ دو اس معاملات کو. تو یہی ہے کہ تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے. وہ ہمارا انتہائی قیمتی متاع ہے کہ وہ اگر بگڑ گئی، وہ نکل گئی، تو پھر ہم کیا رہ گیا؟ پھر ایک مشرک میں اور ایک ملحد میں کیا فرق رہے گا؟ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کس کام کا ہوگا؟ تو لہذا سب سے پہلے وہی اپنی ایمان کی دولت، اس کو مضبوط کرنا ہے توحید کے ذریعے سے اور یقین کے ذریعے سے. اور اسی لیے پھر اسی کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تو یہی ہے کہ پھر مصیبت میں پھر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے نہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. پھر ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت، اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور اسی کے بارے میں جو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رسی کو ہم چھوڑ دیں گے جو وحی کے ذریعے سے ہے، اس میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، دونوں وحی کے ذرائع ہیں، وحی کے ذریعے ہی سے ہمیں ملے ہیں، تو ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی تفرقہ بازی ہوگی. اور اسی سے منع کیا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس تفرقے میں مت پڑو. تو یہی ہے کہ جب تک کہ الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑا جائے گا، اس وقت تک ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ابدا، کتاب اللہ و سنتی. یہ دو ہی چیزیں ہیں، اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا اپنے ساتھ، لیکن اگر چھوڑ دیا تو پھر وہیں پہ پھر تو آ کے اچک لے گا، وہی شیطان آ جائے گا، شبہات آ جائیں گے، شہوات آ جائیں گے، وہ ہمیں اچک لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گی. کتاب و سنت دونوں ساتھ ساتھ ہیں یہاں تک کہ تم لوگ حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملو گے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بتا دیا گیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہی اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، پوری طرح بچ سکتے ہیں کہ جب تک کہ ہم کتاب و سنت کو پکڑے رکھیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تیسری چیز ہے عبادت اور نیک عمل کی بات ہے.
تو وہ بھی اسی لیے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ حرج سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ کچھ پتہ نہ چلے کہ اب کیا کرنا ہے، اتنے معاملات بگڑ جائیں قتل و غارت کی صورت میں، یا آج کل کے اس دور میں شبہات کی صورت میں کہ ایک عام آدمی نہیں پہچان سکتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا، یہ چل رہے ہیں تو میں بھی چلوں گا، جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی نے عمرے کے بعد مروہ پہ 2 رکعت پڑھنی شروع کر دی کہ طواف کے بعد بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو چلو صحیح کے بعد بھی 2 رکعت پڑھو، تو اب لوگوں نے شروع کر دی۔ اب کوئی اس اللہ کے بندے سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا یہ سنت ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا کہ سائی کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھی جائیں، 2 رکعت پڑھی جائے؟ نہیں جی، بس بھیڑ چال شروع ہو گئی، سب نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی ایک بندے سے بھائی کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، کہ یہ اس کی صحیح کی یہ رکعتیں ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ نے تو نہیں پڑھی تھی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو بس وہ گھورتے ہی رہے مجھے پر۔ یہ بات ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھیڑ چال ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں چل پڑو ان کے پیچھے، یہ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، یہ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ یہی غلط بات ہے کہ اعتصام بالکتاب و سنت تو ہے ہی نہیں، اور یہی جو بتایا گیا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ اسی حالات میں عبادت کرنا اس طرح ہے جیسے میری طرف ہجرت کے لیے آنا ہے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں اور کتاب و سنت کو پکڑنا ہوگا۔ ان کے ذریعے سے پکڑیں گے تب ہم چلیں گے، جب ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر بتائیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہی تو ہماری اصل متاع ہے، یہی تو ہمارا اصل دولت ہے، ہمارا خزانہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے پھر وہ آ جاتا ہے توبہ ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے، دعائیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں تو انہی چیزوں سے حاصل کریں گے، جسے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے مصیبت آئی تو پھر وہ گڑ گڑا کے رونے لگے، تضرعوا، اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، لیکن ہوا کیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے، ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے پھر ان کے اعمال کو مزین کر کے بتا دیا کہ تم تو بڑا ٹھیک کام کر رہے ہو، عیاشی کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ یہ اس چیزوں میں پڑ گئے، تم ان کام میں کرنے لگے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ آدمی جب اللہ کے ساتھ اس کا ایک ربط رہتا ہے، ایک تعلق رہتا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جو فرما دیا کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل پتھر ہو گئے، اور ان کے جو اعمال تھے وہ مزین کر دیے گئے۔ شیطان نے بتا دیا کہ تم جو کام کر رہے ہو بالکل صحیح ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر جاؤ۔ تو یہیں سے پھر وہ مصیبت آتی ہے۔ اسی لیے سیدنا عباس، سیدنا علی کا قول ہے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ، کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر گناہوں کی وجہ سے، اور وہ مصیبت ختم نہیں ہوتی مگر توبہ کے ذریعے سے۔ تو یہی چیز ہے کہ پھر اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، وہی ہمارے سامنے آتے ہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کو پھر اس میں اللہ سے اپنا ربط قائم رکھنا ہے، جیسے بھی حالات ہوں اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، کہ اس معاملے میں کہ یہ انتہائی جو ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں حق نہ پتہ چل رہا ہے نہ باطل پتہ چل رہا ہے، صرف ہم لوگوں کی پیچھے چل رہے ہیں اندھوں کی طرح، تو یہی چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جس کو کہا کہ علم شرعی سے اپنے آپ کو مسلح کرنا، کہ علم شرعی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ حج کرنے کا کیا طریقہ ہے، عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، سال میں یا عمر میں ایک دفعہ فرض کیا گیا، اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہمیں، وہاں جا کے ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں اور اب کیا کریں، جہاں لوگ چل رہے ہیں ہم پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے بھیڑ چال ہے۔
تو یہی ہے کہ جب اپنے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر آپ یہی ہوگا کہ آپ اندھوں کی ہیں، کندھے کی طرح پیچھے جا رہے ہیں اس کے، لاٹھی لے اس کے. تو یہیں سے ہے کہ جب تک کہ شرعی علم، تو شرعی علم سے مراد تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہم پر فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، توحید ہے، یہ جو فرائض ہیں ہم پر، اس کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے نا. ہر مسلمان کو اس سے گزرنا ہے کہ نماز روزانہ ہی پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، رمضان آئے گا، اگر وہ صاحب مال ہے تو نصاب ہے، زکوٰۃ دے گا، اور اگر حج کر سکتا ہے تو حج کرے گا. یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم پورا عالم دین بن جائے، عالم بن جائے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک مسلمان کے لیے کہ اپنی ضروریات دین جو ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، شرعی علم ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس کو بہکا نہ سکیں، اس کو ورغلا نہ سکیں. نہ شیطان ورغلا سکے گا، نہ لوگ ورغلا سکیں گے آپ کو. یہ شرعی علم کے بارے میں یہی اس کو حاصل کرنا ہے. تو اسی لیے امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے اس معاملے میں، اذا انقطع عن الناس نور النبوہ وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بینہم. امام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نور نبوت سے انقطاع ہو جاتا ہے، اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر فتنوں کی ظلمات میں انسان پڑ جاتا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں پڑ جاتا ہے، بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، فسق و فجور شروع ہو جاتا ہے، اور شر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ نور نبوت سے ہم کہیں دور نہ چلے جائیں، اس سے انقطاع نہ ہو جائے. چھٹی چیز یہ ہے کہ جو علماء ہیں، ایسے علماء صادقین، ایسے سچے راسخین فی العلم جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رہ کر ہی دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور ان کی بصیرت سے، ان کے تجربے سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے. ان کے ذریعے سے خود ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مجتہد مطلق ہے، وہ اجتہاد کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو جی یہ کر لو. اب ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ ساتھ میں عمرے پہ جا رہے ہیں، ایک بچی بھی جا رہی ہے، وہ اب اس کو پیریڈ شروع ہو گئے ہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی چلی جائے گی ہمارے ساتھ، وہاں سے جا کے پھر ہم جیرانہ چلے جائیں گے، تنیم جائیں گے، وہاں سے وہ احرام باندھ کے عمرہ کر لے گی. تو میں نے کہا اس اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ اجتہاد مت کریں، آپ عمرہ کے احرام باندھے، احرام مطلب جو بھی ہے خواتین کا احرام ہے، اور وہاں سے نیت کریں میقات سے، اور جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لیں، بس بات ختم. نہ کوئی جیرانہ جانا ہے، نہ تنعیم جانا ہے، نہ مسجد عائشہ جانا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے مجتہد بن جاتا ہے، ذرا سی بھی تھوڑی بہت کی ہے. خواتین کا تو اب یہی معاملہ ہے کہ الہدا کا کورس کر لیا تو چلو جی ہم تو اب امام بن گئی، تو وہ پھر اجتہاد کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو پتہ نہیں بصیرہ کے علماء بھی یہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو شاید کہ مجتہد بن گئے ہیں شاید. تو بہرحال مجتہد بننے کی ضرورت نہیں، لیکن کم از کم علم ہونا، طالب علم ہونا چاہیے، طالب علم رہنا چاہیے. اور طلب العلم یہی اصل بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں، دین کے طالب علم ہیں. عالم کہنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا طالب علم کہنا آسان ہے کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں. تو بہرحال تو انہی حالت سے جیسے فرماتے ہیں علی ابن المدینی کہ اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو معزز کیا ہے. ایک وہ جبکہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے تھے مرتدین کے مقابلے کے لیے، لوگوں نے کہا بھی ان کو کہ نہیں ابھی وقت نہیں، لیکن نہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہیں مرتدین کا صفایا کیا. اور دوسرا وہ وقت جب احمد ابن حنبل کھڑے ہو گئے، اسی قول خلق قرآن کے حوالے سے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا. تو یہ ہے وہ دین کو سنبھالنے والے لوگ، دین کی عزت رکھنے والے لوگ، دین کی پوری طرح اس کے خیال رکھنے والے لوگ یہ تھے، اور یہی علماء ہیں. یہ علماء جو ہیں وہی دین کی حفاظت کرتے ہیں، یہی محافظ ہیں اس دین کے. تو جب تک کہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان کی بصیرت نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اور اسی لیے پھر ایک روایت بھی نقل کی جاتی ہے، بشیر ابن عامر کہتے ہیں کہ ابن مسعود جب جا رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ چلے تھے، اور وہ قادسیہ کے مقام پر اترے اور وہاں پہ ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ اپنی حاجت پوری کی، وضو کیا، اپنے جو
پہنے ہوئے تھے، موزے پہنے تھے، مسح کیا، پھر نکلے اور وہ پانی ان کے داڑھی سے ٹپک رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت کیجیے، کوئی ہمیں وصیت کیجیے، کچھ بتائیے کہ اس موقع پہ جبکہ فتنوں کا دور ہے، فتنے ہی فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پتہ نہیں آپ سے کبھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت، بہت بڑے صحابی، بہت ہی جلیل القدر، تو انہوں نے کہا کہ اتقوا اللہ واصبروا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. حتی یستریح بر او یستراح من فاجر، جب تک کہ کوئی نیک آدمی آرام کر لے، مطلب یہ ہے کہ فارغ ہو جائے اپنے عمل سے، یا کسی فاسق و فاجر سے ہماری جان چھوٹ جائے. وعلیکم بالجماعہ، اور جو جماعت ہے مسلمانوں کی جماعت، اس کا ساتھ دو. فإن اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت محمد کو کسی گمراہی پر جمع نہیں کرتا، کبھی بھی امت کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ چیز انہوں نے فرمائی. اسی لیے یہاں پر بھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو بتا رہے ہیں علیکم بالجماعہ، تو یہی جماعت سے مراد وہ ہے کہ جس کا کوئی امام ہے، جس کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ ہے امام ہے، اور اس کے پاس ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہے جماعت. اس سے کوئی دوسری جماعتیں مراد نہیں جو آج کل ہمارے ہاں موجود ہیں، ایسی کوئی جماعت اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کا ایک امام ہو، خلیفہ وقت ہو، وہ ہے اصل امام. وہ نہیں ہے تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے، آگے بات کریں گے اس سے. تو یہاں پر بھی اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے طریقہ کہ جب کہ ہم علماء سے مشورہ لے گے، ان سے پوچھیں گے اور ان سے حاصل کریں گے. اور یہی چیز جو بیان کی گئی کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے جو خلیفہ ہیں ان کا ساتھ دینا، تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ خیر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، یہ پوچھتے تھے. میں ہمیشہ ان سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. شر سے پوچھتا تھا اسی لیے کہ تاکہ میں کہیں اس شر میں نہ گر جاؤں، اس گڑھے میں نہ گر جاؤں، اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے میں ہمیشہ یہی پوچھتا تھا رسول اللہ سے کہ شر کے بارے میں بتائیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا کنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر، کہ ہم پہلے جاہلیت کا دور تھا، اس میں ہم موجود تھے، اس میں رہتے تھے، اور شر ہی شر تھا. اللہ نے یہ خیر بھیج دیا آپ کی صورت میں، آپ تشریف لے آئے، ہم نے آپ سے دین سیکھا، آپ سے علم حاصل کیا، تو کیا اس خیر کے بعد شر بھی آئے گا؟ یہی پوچھ رہے ہیں. یہی دیکھ لیجئے انتہائی اہم احادیث ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد شر بھی آئے گا. اس کے بعد فرمایا کہ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم وفیہ دخن، ہاں آئے گا، خیر آئے گا، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی، خالص خیر نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی، لیکن اس میں ملاوٹ ہوگی. دخن تو اصل کہتے ہیں دھوئیں جیسی چیز، وہ چیز ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اس میں خالص چیز نہیں ہوگی. تو میں نے پوچھا وما دخنہ، یہ ملاوٹ کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا کہ قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، کہ لوگ ہوں گے ایسے جو کہ میرا طریقہ چھوڑ کے دوسرا کوئی طریقہ استعمال کریں گے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق اس طرح نہیں کریں گے جیسے ان کو کرنا چاہیے. تعرف منہم وتنکر، کہ یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ آدھا آدھا ہے، اچھی باتیں بھی ہیں بری باتیں بھی ہیں. اچھی باتیں تم دیکھو گے ان میں، اور کچھ ان میں بری باتیں دیکھو گے. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرْ، کہ اس خیر کے بعد جو ملاوٹ شدہ ہے اس کے بعد کوئی اور شر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک اور آئے گا. یہ ہے خطرناک معاملہ. دعات الى ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، تو کیسے وہ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے، آؤ آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ سیدھے جہنم کی طرف لے جائیں گے.
جو بھی ان کی طرف آ جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کون ہیں یہ لوگ، ہمیں ان کی وضاحت کر دیجئے، صفات بتا دیجئے، کیسے ہیں یہ لوگ، کون ہیں یہ؟ تو فرمایا کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہمارے ہی میں سے ہوں گے، ہمارے ہی میں سے ہوں گے، ہمارے ہی خاندانوں میں سے، قبیلوں میں سے، ہمارے ہی علاقوں میں سے ہوں گے، اور ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے، ہماری طرح ہی بولتے ہوں گے، سب کچھ ہمارا ہی ہوگا، لیکن ہمیں ہی وہ غرق کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں کیا کروں، پھر میرا موقف کیا ہونا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو پھر تم دیکھو کہ جماعت مسلمین ہے، کوئی امام ہے ان کا، کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ کوئی اس قسم کا اتحاد ہو، اتفاق ہو، مسلمان متحد ہو ایک امام کے پیچھے، ایک خلیفہ کے ساتھ، اگر ہے تو اس میں مل جاؤ، ان کے ساتھ چلے جاؤ تم۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر نہ کوئی جماعت ہے نہ امام ہے تو پھر کیا کروں میں؟ کوئی امام نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی اتحادی چیز ہے ہی نہیں، متحد، تو پھر میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ فاعتزل تلک الفرق کلہا ولو ان تعض باصل شجرۃ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، تو فرمایا کہ پھر تمام فرقے چھوڑ دینا۔ دیکھیے فرقوں کا لفظ آ گیا کہ اسی لیے کہ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہے، پھر یہی فرقے ہیں، پھر جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، گروہ ہیں، اور لوگ بکھرے ہوئے ہیں، اس میں ہے سب کو چھوڑ دینا، اور چاہے تمہیں درخت کی جڑ چبانی پڑے لیکن تم نے ان کے ساتھ نہیں جانا، حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور اسی حالت میں رہنا۔ تو یہ ہے آپ نے اس مرحلے کا ذکر فرما دیا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی متحد طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی متحدہ جماعت نہیں ہے، بلکہ سب ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو وہی ہے جس میں ہم موجود ہیں، اسی کی نشاندہی فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر تم نے اپنے ایمان ہی کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں پہ یہ فرما دیا، دوسری جگہوں میں یہ کہہ دیا کہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ جاؤ، گھر کا دروازہ بند کر کے گھر کی چٹائی بن جاؤ، اپنی تلوار کو بھی توڑ دو، سب کچھ ختم کر دو، باہر مت نکلنا، اس حد تک تاکہ اس فتنے سے بچ جاؤ، ایمان کی حفاظت کر لو۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ تو یہ ہوگا، لو ان فقیہا علی رأس جبل لکان هو جماعہ، اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک عالم بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہی جماعت ہے، تو وہی جماعت ہے، تم اس کے پاس بیٹھ جانا، کم از کم علم تو حاصل کر لو گے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ پھر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ جب یہ تمام اس فتنوں کی صورت میں اس میں تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس طرح تم نے اس کو کرنا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ پھر اور چیزیں جو ہیں اس لحاظ سے اصل چیز پھر کیا ہے، وہ ہم نے پھر یہ اسلامی اخوت اس کو اجاگر کرنا ہے کہ اس کو لے کر چلنا ہے، تاکہ اسی کے ذریعے ہی سے پھر ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ اسلامی اخوت موجود ہے، آپس کی محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنی ہے، تبھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی میں اصل چیز کیا ہے پھر، جو مومنوں کے لیے الولاء للمؤمن، کہ مومنوں سے دوستی ہے اور کفار سے، مشرکین سے، ان سے عداوت ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہماری ساری دوستیاں اور محبتیں تو ان کے لیے ہیں، لیکن جتنی بھی بغض و عناد ہے، اختلاف ہے اور جنگ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کے ذریعے سے۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہی سے پھر ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اس معاملے میں، ان کے اوپر بہت بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے انتظام کرنا ہے کہ کس طرح اپنے ایمان کے ساتھ وہ جڑے رہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط رہے اور اس کتاب و سنت کو پکڑے رہیں، تبھی وہی آگے بڑھ سکتے ہیں، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ جو بھی مسائل ہوں گے وہ ان کو حل کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی دنیاوی معاملات ہیں، کسی قسم کے جنگ و جدال ہے یا کوئی اور فسادات ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں،
اس میں پھر ایک نوجوان نکلیں گے، وہی سب کی مدد کر سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں اور کوئی مشکلات ہیں، اس کے لیے پھر نوجوان کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس کے لیے کام کر سکے. اور اس میں پھر اصل چیز جو یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی اور ایسی چیزیں جو جذباتی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں. جذبات میں اس طرح بہہ جاتا ہے کہ جو بھی آتا ہے ہمیں بہا کے لے جاتا ہے. کوئی کسی چیز کا نعرہ دیتا ہے، کوئی کسی کا نعرہ دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہتے ہوئے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ چیز وہ نہیں ہے. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو بھی ہے، ایسا شخص آتا ہے جو کہ ہمیں نعرے لگا کے ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے کسی طرف، وہ کس چیز کا نعرہ لگا رہا ہے، کون سے چورن بیچ رہا ہے، وہ کیا چیز ہم سے چاہتا ہے. کیا وہ ہمیں دین کی طرف لے جا رہا ہے، دنیا کی طرف لے جا رہا ہے، کسی گڑھے میں لے جائے گا، کہیں کسی اور جگہ پھینک دے گا، کیا کر رہا ہے وہ. اسی لیے جذباتیت سے بات نہیں بنتی کہ جذبات میں آ کے نہیں جی یہ تو اس سے بڑھ کر تو امیر المومنین ہو ہی نہیں سکتا کوئی، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے ہی چلیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہی چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے کہ نوجوان خاص طور پہ اس قسم کے نعرے لگانے والوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری منزل ہی کھوٹی ہو گئی، کوئی منزل نہیں ملی. تو یہاں پہ یہی ہوگا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. تو قرآن نے جیسے کہا ہے کہ ہم نے اپنے انہی لیڈروں کے اور اتنے بڑے بڑے ان کے پیچھے چلتے رہے، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے رہے، لیکن انہوں نے ہماری منزل کھوٹی کر دی، ہم نہیں جا سکے. تو یہی جذباتی نہیں ہونا ہے، بلکہ یقینی طور پر اور سنجیدگی سے سوچنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے. آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ میں حق کی طرف جا رہا ہوں، باطل کی طرف جا رہا ہوں، سچ ہے یا جھوٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فتنوں کے زمانے میں جو اخلاق ہونا چاہیے وہ کیا ہے، اس کی معلومات کرنی ہے. اس اخلاق میں ہے کہ اس میں ہم نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے، افواہوں سے پرہیز کرنا ہے، لوگوں کو غلط لوگوں سے بچا کے رکھنا ہے. اس قسم کی وہ چیزیں جو کہ ان فتنوں میں ہمارے لیے ایک مصیبت بن سکتی ہیں، فتنوں کے حالات میں ہمارے لیے تباہی کا راستہ کھول سکتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے پھر ہمیں ان اخلاق سے پوری طرح اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا. اگر یہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر یہی فتنے جو ہیں ہمیں ہڑپ کر جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں کہ اس اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. جسے قرآن نے کہا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ. کہ یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کی نصرت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور انہوں نے یہی ان کو گمان ہوا کہ وہ تو جھٹلا دیے گئے، ان کی قوم ان کی عبادت ان کی بات نہیں مان رہی. تو فرمائیں کہ جاءہم نصرنا، اور اس وقت ہماری مدد آ گئی. پھر ہماری مدد آ گئی تو پھر جس کو ہم نے چاہا تھا اس کو بچا لیا. تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ جب ہم نے اس طرح سمجھنا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد کے بھی طریقے ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں. جب وہ ہوگی تبھی آئے گی. اس طرح نہیں آئے گی کہ صرف ہم دعائیں کرتے رہے. ہم دعائیں کرتے رہتے تھے لیکن ہم تو امریکی بیڑے کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو ہمیں بچائے گا. اللہ کی مدد کی تو ہمیں کوئی توقع نہیں تھی. یہی چیز ہے نا کہ یہ ہمارا معیار یا جیب ہے کہ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی مدد ہے وہ کس طرح ہمیں حاصل ہو جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جو بندے اس قابل ہوں گے کہ اللہ ان کی مدد کرے. اور اسی طرح پھر نتائج پہ غور کرنا ہے کہ یہ نتائج جو اس کے ہوں گے اس معاملے کے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اسی سے بات پھر واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس معاملے کو اس طرح طے کیا ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے تو کیا اس کے وہ نتائج پیدا ہوں گے یا نتائج حاصل ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکیں، یا ہم بھی کسی فتنے کے میں غرق ہو جائیں گے اور فتنہ ہمیں ڈھا لے گا. تو یہی چیز دیکھنی ہے کہ اس میں سوچ بچار کر کے سمجھ بوجھ کر کے پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا بچنا ہی مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی چیزیں جو ہیں پھر آگے ہمیں خراب بھی کر سکتی ہیں.
جیسے کہ اس کی ایک میں مثال بھی دے دیتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی احادیث لی ہیں. 2 قسم کے میرے پاس ان کے مجموعے ہیں. انہوں نے برتن کا لفظ استعمال کیا. 2 برتن ہیں. ایک تو وہ ہے جو میں نے پھیلا دیا، بتا دیا لوگوں کو. دوسرا وہ برتن ہے کہ اس میں وہ احادیث ہیں کہ اگر میں ان کو بتا دوں تو میری یہ گردن کٹ جائے گی. تو یہ کیوں کر رہے ہیں پھر وہ اسی لیے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے ان کے لیے. اسی لیے وہ پھر رک گئے کہ میں نے نہیں بیان کر لیا. اور وہی اسی لیے وہ پھر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ جس میں حکم الصبیان، امارت الصبیان، بچوں کی حکومت. جب بچے حکمران بن جائیں گے، نوجوان جب حکمران بن جائیں گے، اے اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا. اور پھر یہی ہوا کہ ہم اموی دور میں جب اس قسم کے نوجوان آ گئے اور ان سے پھر سنبھالا نہیں گیا اور یہ حکومتیں بگڑتی چلی گئیں، تو اسی سے پہلے اللہ سے دعا کیا اللہ مجھے اس سے اٹھا لینا. تو سن 60 میں اس سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے. تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا ہی فکر تھا، انہوں نے پہلے ہی سے جانچ لیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حق نہیں برداشت کر سکتے، حق قبول نہیں کر سکتے. اسی لیے پھر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کیا اللہ مجھے ان سے بچا دے. اور پھر انہوں نے وہی حدیث کہی جو کہ اس کے ذریعے سے وہ بچ جائیں. یہی کہا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، ان نوجوانوں کی مجھے حکومت سے بچا لے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ اس قسم کی جو افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جبکہ سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کی جیب میں وہ فتنہ موجود ہے. اس فتنے کی وجہ سے ہر چیز کی خبر فوراً آپ تک پہنچ جاتی ہے، جھوٹی ہو یا سچی ہو. لیکن اصل جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، جھوٹی ہی باتیں ہوتی ہیں. اکثریت تو یہی دیکھا ہے میں نے کہ وہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے 100%. کوئی اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، کہیں سے تصدیق نہیں ہوتی. لیکن ایک کوئی ہے بھوپو جو اسی کو بتا رہا ہے، یہی چیزیں بتائے جا رہا ہے اس معاملے میں کہ یہ اگر ہونے والا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، حالانکہ سب جھوٹ ہوتا ہے. اس قسم کی افواہیں جب پھیلتی ہیں ان سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایک شخص نے یہاں پہ کوئی بات کہہ دی اسی طرح کی، اور وہ انگلینڈ میں بھی اس کی وجہ سے فسادات ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اسی لیے کہ لوگوں نے افواہوں پہ فوراً یقین کر لیا کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے، فلاں شخص نے یہ کیا ہے، لہذا پھر اس کے اوپر ایکشن ہو گیا فوراً ہی. جب تک کہ ان افواہوں سے نہیں ہم بچیں گے اس وقت تک ہم حقیقت نہیں جان سکتے ہیں. اور آج کل سب سے مشکل کام یہی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے پاس یہ فتنہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے یہ خبریں فوراً پہنچتی ہیں جو کہ جس میں اکثریت جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس قسم کے جو فتنوں کے مواقع ہیں، فتنوں کی جگہ ہیں، یا فتنوں کے جہاں پر بھی اس قسم کے معاملات ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس سے بچ کر رہے، اس سے دور رہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا. فرمائیں کہ خوش قسمت وہی ہے جو کہ فتنوں سے بچا لیا گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کر دی، وہ فتنوں سے بچ گیا. اور جو اس میں مبتلا ہو گیا، پھنس گیا اس میں، اور اس نے صبر کیا، تو یہ اس کا کیا کہنا ہے، اللہ نے اس کو بچا لیا. اس طرح یہی مطلب یہی ہوا کہ پھر اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں وہی انسان کے لیے پھر تباہی کا باعث ہوتی ہے. اس کے بارے میں وہی حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، یہی فرمایا کہ القاعد فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی. اسی طرح یہی ہے کہ اس میں جو اگر دیکھنے والا بھی وہ بہتر ہے اس سے کہ جو کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا بہتر ہے اس سے کہ جو اس میں چل رہا ہے، اور چلنے والے سے بہتر وہ ہے کہ جو اس میں تگ و دو کر رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی جہاں پہ یہ فتنے کے معاملات ہوں، اس سے جب تک کہ ہم بچیں گے نہیں، ہم اس سے نجات نہیں پا سکتے ہیں. اور اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الفتنہ اذا حمیت ولا تعرضوا لها اذا عرضت واضربوا اہلها اذا اقبلت. کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب
فتنہ گرم ہو جائے تو اس کے قریب بھی مت جانا، اس سے دور رہنا ہے، اور جب وہ سامنے آ جائے تو پھر تم نے اس میں کسی قسم کی اس سے تعلق نہیں قائم کرنا ہے، اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا ہے، اور جب وہ اگر آ جائے تو پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے، کسی طرح اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہے، ایک اور اہم چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ ہم نے دیکھ کے رکھنا ہے کہ ہماری صفوں میں دشمن شامل نہ ہونے پائے۔ وہی اس قسم کے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فتنہ پیدا ہو، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو، لوگوں میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہوں، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ ہماری صفوں میں شامل ہو گئے یا ہم ان سے متاثر ہو گئے تو یقیناً پھر ہم پھنس جائیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں بڑے بڑے مگرمچھ بھی ہیں، جس میں بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں، چھوٹے جانور بھی ہیں، چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں، تو ان سے لیکن ہم اس میں کود پڑتے ہیں اور پھر طرح طرح کی چیزوں سے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے، تو کہیں مگرمچھ ہیں جو کہ ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے لوگ ہوں سوشل میڈیا پر، اور ہم ہر وقت اسی میں دیکھ رہے ہیں، اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب یہی سننے کو ملتا ہے۔ آپ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ جی فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں تو وہ کہتا ہے، تو اب بتائیے اب کیا بتائیں؟ ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کہہ رہا ہے اور فلاں کہہ رہا ہے۔ یہی کہا تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کی بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا، سیدنا ابن مسعود کی ہے یا سیدنا علی کی ہے، کہ یوشک ان تنزل علیکم الحجارہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر و عمر۔ یہ خان ابن عمر کا قول ہے کہ قریب ہے کہ تم پر پتھر برسیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ قال رسول اللہ اور تم کہہ رہے ہو کہ قال ابو بکر و عمر، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تو یہی چیز ہے کہ یہی ہے وہ فتنے کا دور کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نہیں جی فلاں مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، فلاں حضرت یہ کہہ رہے تھے، اس لیے کہ اب ایک اوپن آپ کے پاس ایک ایریا ہے کہ اس میں جہاں مرضی سے آپ لے لیں، ہر شخص جو ہے وہ ایک عالم دین بنا ہوا ہے، علامہ ہے، اور وہ آپ کو فتوے بھی دے رہا ہے، آپ کو بتا بھی رہا ہے، پھر قرآن و سنت کے مطابق کون بتا رہا ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس شکل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس شکل نے جو کہا ہے وہ ہم لے لیں، تو یہیں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ پھر یہی دشمن ہیں، دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں جس کا دشمن دین جس سے بالکل بری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس قسم کے جو منافقین ہیں، منافقین سے بچنے کی بھی ہمیں سخت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں آپ پڑھ لیجئے، جگہ جگہ ان کے سے بچنے کی حکم دیا گیا ہے، کس طرح ان سے محفوظ رہو۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، کہ ان سے بچنے کی جو ان کفار سے، ان منافقین سے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون منافق ہے کون کافر ہے، کچھ نہیں معلوم ہمیں، خاص طور منافقین کے معاملے میں۔ تو اس کے لیے جو علامات بیان کر دی گئی ہیں سورہ توبہ میں پڑھ لیجئے، سورہ منافقون میں پڑھ لیجئے، سورہ نساء میں پڑھ لیجئے، وہاں جو آپ کو علامات دے دی گئی ہیں، ان علامات کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ عقائدی منافقین تو نہیں ہیں جو اس زمانے میں تھے، لیکن عملی منافق تو موجود ہیں ہمارے اس معاشرے میں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ ہیں عملی منافق۔ تو لہذا اس قسم کے منافقین سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جو ہمارے اسی دین پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسی عمل کے لیے، ہمارے اس دعوت کے لیے ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی اس قسم کی چیزیں آئیں گی جس میں کہیں دین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کہیں کسی ذریعے سے بات کی جاتی ہے کہ جس میں ان کا جو فارمولہ ہے یا ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور وہیں سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ پھر ان کے پیچھے بہک جاتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں ایک مثال میں دیتا ہوں اس معاملے میں، جی پاپولیشن کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، بچے بہت ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہسپتال بھرے ہیں بچوں سے، تو کیوں؟ یہ تو سب کچھ کھا جائیں گے۔
یہ کب سے سن رہے ہیں ہم؟ جیسے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے یہی چل رہا ہے سلسلہ. کبھی بچے دو ہی اچھے چل رہا ہے, کہیں بہبود آبادی ہے, کہیں خاندانی منصوبہ بندی ہے, کہیں وہ وقفے کی صورت میں آ رہا ہے. تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایسے علماء کو لایا جاتا ہے جو کہ ان کے اس چیز کو بالکل ہی صحیح قرار دیتے ہیں. ان سے نہیں پوچھتا کہ ان لال بجکڑوں سے کہ لوگ مر بھی تو رہے ہیں, کیا مرنے والے نہیں ہیں؟ یہ قبرستان کتنے آباد ہو گئے. یہی دیکھ لیجئے کہ میں جب اسلام آباد آیا تھا آج سے 40 سال پہلے, تو اس وقت H8 کا قبرستان تھا, وہ بالکل بھر گیا ہے. اب VIP لوگوں کے لیے ہیں قبریں, ویسے ان کے لیے اس لیے کہ وہاں شاید ان کو زیادہ آرام ملتا ہو. تو وہ قبریں ہیں ان کے لیے, باقی سارا وہ فل ہو چکا ہے. اب دوسرا جو ہے H10 والا قبرستان, وہ بھی تقریباً فل ہونے کے قریب ہے, بھر گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عادل ہے, اس کے ہاں عدل ہے, توازن ہے ہر چیز کا. تو یہ لوگ پھر نہیں مانتے اس بات کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, اسی مصیبتیں آ رہی ہیں, اسی لیے ہمارے بجٹ کامیاب نہیں ہوتا, اسی لیے یہ ہوتا ہے, اسی لیے یہ ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں بکواس کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ عدل اور توازن جو ہے وہ اللہ نے قائم کر رکھا ہے. پہلے یہ پورا پاکستان تھا مشرقی اور مغربی, اب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, صرف مغربی رہ گیا. تب بھی تمہارے یہاں یہی مسئلہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہی ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی ہر بات کو لے لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ چل پڑیں, اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توازن رکھا ہے. اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے, اس کا توازن ہے, ہر چیز دے رہا ہے. جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ رزق وہ دے گا, تو لہذا پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اصل چیز تو ان کا اپنا کھوٹ ہے کہ انہوں نے اس میں وہ منصفانہ تقسیم نہیں کی ہے, یہ عادلانہ تقسیم نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ صرف اشرافیہ کو دیا جاتا ہے, غریب آدمی بیچارہ بھوکا ہی مرتا رہتا ہے. تو پھر بتائیے کہ پھر ظلم ان کا ہوا یا پھر یہ بچوں کی پیدائش کے اوپر ہوا. یہ ہے اس قسم کی چیزیں جو کہ ایسے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جو کہ دین کو نہیں سمجھتے, بلکہ اسی باتوں میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دکان جو ہے چلاتے رہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ سیدنا عمر یہی کہا کرتے تھے کہ اخشوشنو, سخت جان بنو, نازک مت بنو, فإن النعم لا تدوم, یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی, ہمیشہ عیاشی نہیں کرو گے. کبھی تمہارے پاس ایسا بھی وقت آئے گا کچھ بھی نہیں, کھانے تک کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو لہذا اس کے لیے تیار رہو کہ جب اس قسم کی ہو کہ سخت جان بننا ہے انسان کو, ایک مسلمان کو سخت جان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نازک اندام ہے, یہ ان کو ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا لگ جائے تو بھی بخار ہو جاتا ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ وہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان سخت جان بن کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے. اور پھر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے, ان کی قوموں کے, اور اس قسم کے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کو پڑھا جائے, ان سے عبرت حاصل کی جائے, ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس قسم کے حالات سے گزرے تھے, کس قسم کے معاملات ہوئے تھے, ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں. سورہ کہف کو پڑھ لیجئے, اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس قسم کی کتنی آزمائشیں آتی ہیں. کہیں مال کی آزمائش ہے, کہیں پہ منصب اور جاہ و جلال کی آزمائش ہے, کہیں پہ پیسے کی آزمائش, کہیں اس طرح کی مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کتنی باتیں ہمیں بتا دی ہیں. یہ ہے جب کہ قرآن کریم سے یہ تعلق نہیں رہے گا اس وقت تک ہم کئی باتیں نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کو سمجھ کر ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. اور اسی لیے پھر آخری بات یہ ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے پھر اسی امن و امان کے ذریعے سے, سکون و اطمینان کے ذریعے ہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ اصل چیز ہے جو کہ ہمیں مل رہی ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آدمی اس قسم کے قصے کہانیوں میں لگا رہے گا اور پھر اصل مقصد کو بھول جائے گا. تو اصل مقصد ہمارا سامنے رہنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے ثابت قدم رکھنا. ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے, کہیں اس سے گم نہ ہو جائے.
تو لہذا پھر یہی اگر ہمارے سامنے مقصد رہے گا کہ صراط مستقیم، تو وہ یہی ہے کہ جب ہم کتاب و سنت کو پکڑے رکھیں اور اس کے ذریعے سے راستے پہ چلتے رہیں تو پھر یہ مشکل راستے بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے صحیح بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اگر کوئی غلط بات کی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور کوئی صحیح بات کی ہے تو وہ آپ کو اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بڑے فتنے جو ہیں، اس دور کے چند جو بڑے فتنے ہیں، آپ ان کی ذرا نشاندہی کر دیجیے۔ اور دوسرا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ علماء صادقین کی صحبت اختیار کرنا۔ تو ہمارے عوام الناس کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ اپنے گلی محلے کی مسجد کے امام تک ہے، اور ان کے پاس اس طرح کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ اپنے نمازیوں کو کچھ اصلاح کر سکیں، کچھ اصلاحی مجلس کا انعقاد کر سکیں۔ تو اب پھر ہمارے پاس چوائسز کے علاوہ رہتی نہیں کہ یا الہدا میں چلے جائیں یا بصیرہ میں آ جائیں یا 4-5 ادارے اور اس طرح کے، تو پھر سوشل میڈیا میں چیزیں دیکھنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اس مقصد کو کیسے حاصل کریں؟ علماء صادقین کو کہاں تلاش کریں اور کیسے ان سے ربط بڑھائیں؟ اور دوسرا یہ فتنوں کے بارے میں۔ جی ہاں، فتنوں کے بارے میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کل کے دور میں 2 قسم کے فتنے ہیں، ایک فتنہ شبہات ہے اور فتنہ شہوات ہے۔ تو یہی 2 فتنے ہیں اصل تو جو کہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں، اور ہم اپنے بھی گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کس قسم کی تگ و دو کر رہے ہیں، کس قسم کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، کس قسم کی ہماری مصروفیات ہیں، کس چیز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہی تو فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو ہی دیکھنا ہے کہ کہیں شبہات آ رہے ہیں، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ اس قسم کی شبہات پیدا کرنے والے بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ان سے ہم جا کے پوچھتے ہیں تو وہ اپنا بتا دیتے ہیں، اپنی کوئی جو چیز نہ قرآن سے تعلق نہ حدیث سے تعلق، لیکن وہ اپنی رائے کے مطابق۔ ایک صاحب کا دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فتویٰ ہی دیا ہے، اب یہ بھی تعلق ہے، ان سے جا کے کوئی پوچھ رہا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری رائے میں یہ ہے، ہماری رائے میں یہ ہے کہ طلاق کے لیے لازمی ہے کہ وہ کوئی سبب ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے کوئی دلیل نہیں موجود، بالکل ہماری رائے یہ ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والے یہی تو ہیں جو شبہات پیدا کرتے ہیں، اس قسم کے شبہات پیدا کر کے یہ فلاں نے فتویٰ دیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن یہی چیز ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے پھر ہم جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کے فتوے، اس لیے کہ ہمارے دل کو وہ لگ گئی ہے، دل نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی، اس معاملے میں جو پوچھ رہا ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہی چیز جو ہے یہ شبہات کو جنم لیتی ہیں، پریشانیوں کو جنم لیتی ہیں۔ وہ خاندان تباہ ہو گیا کہ اس کو فتویٰ دیا ہوا ہے کسی بندے کو کہ وہ دھڑا دھڑ طلاقیں دیے جا رہا ہے، بھئی کیوں دے رہے ہو اتنی؟ کہ جی وہ مولوی صاحب سے پوچھا تھا میں نے، اپنے محلے کے مولوی صاحب تھے جیسے آپ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں طلاق تو لکھ کر ہی ہوتی ہے، تحریری ہوتی ہے، زبانی تو ہوتی نہیں ہے، تو زبانی جتنی مرضی دے دو۔ تو یہ دیکھیے اب یہ ہے اس قسم کی جو شبہات پیدا کرنا ہے، اس قسم کے لوگوں کو بالکل ہی پریشان کر دینا ہے، تو وہی چیز تو خراب کرتی ہے۔ تو لہذا اس میں یہ شبہات کا معاملہ جو ہے یہ ہے، اور اس میں طرح طرح کے ہیں۔ الحاد کا معاملہ جو ہے یہ کتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، نوجوان نسل میں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ اس طرح نوجوانوں کو بالکل ہی دماغی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بالکل ہی انہوں نے بانجھ کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جا کے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ اس کے مسئلے کو کیا حل کریں؟ نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی علم حاصل کرنے کو کہا گیا ہے، اور جب قرآن کریم سے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، تو کم از کم ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں کہ جہاں قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، بغیر ترجمے کے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا آپ کو، لیکن کیا اس سے حق ادا ہوگا؟ اصل چیز جو ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ کوئی تدبر کیا، غور و فکر کیا، خود کھولا، پڑھا، کہیں دیکھا؟
کوئی تفسیر لے لیجئے, کوئی پڑھ لیجئے, آپ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں تیار کرتے, خود اس کے بارے میں کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے. یہی چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو لازمی ہے کہ ہم جا کے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھیں, وہاں بھی کسی مولوی صاحب کی بات لیں یا کسی اسکالر کی لیں یا کسی علامہ کی لیں. نہیں, آپ کو بھی اس کو دیکھنا ہے, آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو علم کے ذریعے سے اس میں سے وہ چیز لے کر لوگوں کو مطمئن کر سکیں, یا کم از کم اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکیں کہ میں نے یہ قرآن کریم سے لیا ہے, احادیث سے لیا ہے. تو یہ چیزیں موجود ہیں. ہمیں جب یہ نہ ہو اور آپ کے پاس اویلیبل ہوں, یہ جسے فورم بتائے ہیں آپ نے, تو ٹھیک ہے, وہاں پہ علماء موجود ہیں تو ان علماء سے پوچھیے, ان سے سوال کیجیے. تو یہ کوشش ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہی معذور نہ سمجھ لیں کہ ہم لاچار ہیں, نہیں سمجھ سکتے, نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علم حاصل کیا, کیسا کیا, کس طرح کیا, تو پھر آپ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر سکیں گے. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب میرے دو سوال ہیں. میں پیشہ وکالت سے منسلک ہوں, تو اکثر جب کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بطور وکیل محسوس ہو جاتا ہے کہ فلاں کیس ٹھیک ہے اور فلاں کیس غلط ہے, ہم یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب سے میری وکالت سٹارٹ ہوئی ہے الحمدللہ کوشش یہ ہے کہ مظلوم کا کیس لیا جائے, ظالم کا کیس سے انکار کر دیا جائے, جبکہ وہ فیس بھی اچھی دیتا ہے. میرے ساتھی جو وکیل ہیں وہ مجھے سمجھاتے ہیں, تقریباً 8 سال سے لگاتار سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس رزق آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, بے شک ظالم بھی ہے, تم اس کا کیس لے لو, اس کی وکالت کرو, کیا پتہ وہ جیت جائے. لیکن میرا دل یہ مطمئن نہیں ہوتا کہ میں ظالم, جب مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ ظالم ہے تو میں اس کی وکالت نہیں کرنا چاہتا. تو کیا وہ جو رزق, اس کو رزق سمجھ کے لے لینا چاہیے, یا اس کو جو میرا دل کہتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ جی ہاں, آپ نے یہ کہا ہے, بہت اہم بات ہے کہ ظالم اور مظلوم کا جو معاملہ ہے ہمارے سامنے ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے اس کے ناطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. تو رزق جو ملے گا وہ حلال جو ہے وہی رزق ہوتا ہے, حرام رزق نہیں ہوتا. جب آپ مظلوم کا دفاع کریں گے, اس کی وکالت کریں گے, تو یہاں پر یہ آپ کا رزق آ رہا ہے. یہ ہے جو حلال رزق ہے کہ آپ نے ایک مظلوم کی وکالت کی, اس کا کیس لڑا آپ نے, اور اس کو پھر حق دلوا دیا. اب جو کچھ بھی آپ لے رہے ہیں وہ رزق حلال ہے, وہ آپ کا ہے. لیکن اگر ایک ظالم کی آپ کرتے ہیں جو کہ ظلم کر رہا ہے, یہ ظلم کیا ہے اس نے اس کیس میں, آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں, تو آپ کو رزق نہیں ملا, وہ ایک حرام کھا رہے ہیں, سحت کھا رہے ہیں, اور وہ غلط ہے. اسی لیے وہ ایک واقعہ میں پڑھا تھا کہیں پہ کہ ایک وکیل جس کا کام ہی یہی تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی ظالم ہیں ان کی وکالت کیا کرتا تھا, ان کی وکالت کرتا تھا, اور پھر ان سے خوب کماتا تھا, خوب لیتا تھا پیسہ. کتنے ہی ظالم تھے, کوئی قاتل ہے, کوئی اور اس نے ظلم کیے ہیں, کتنے ہی لوگوں کو اس نے بچایا, ایسے کو پھانسی کے پھندوں سے بچایا. لیکن اس کا حشر بھی دیکھ لیجئے کیا ہوا, کہ وہ اس حالت میں پہنچ گیا تھا کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. اتنی بدبو تھی اس کے پاس کہ نہ اس کے کوئی بیوی بچے جا سکتے تھے, نہ اس کی اولاد جا سکتی تھی, بلکہ سب اس کو چھوڑ کے جا چکے تھے. تو یہ رزق ملا اس کو, یہ مکافات عمل ہوتی ہے. تو لہذا پھر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو وہی ہے نا کہ یہی شبہات پیدا کر دینا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے کھائے جاؤ, جو بھی آ رہا ہے کھائے جاؤ. اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنی عزت و آبرو بیچ کے کھاتی ہے تو اس کو بھی کہیں گے رزق کھا رہی ہے وہ. تو حرام جو ہے وہ رزق ہوتا ہی نہیں ہے, وہ حرام ہوتا ہے. تو لہذا پھر اس قسم کی کوئی چیز جو کرتا ہے, کسی ظالم کو دیتا ہے, تو وہ کبھی بھی حلال نہیں کھائے گا. حلال میں ہی برکت ہے, چاہے تھوڑا ہی سکین ہو. اگر آپ کو ایک کلائنٹ مل جاتا ہے جس کی آپ دفاع کرتے ہیں, اس سے ہی جو مل گیا وہی انشاءاللہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ کو 10 ظالم ملیں اور پھر آپ ان کی دفاع کریں. ان سے چاہے لاکھوں مل جائیں آپ کو, لیکن اس میں برکت نہیں.